السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 47 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے عورتوں اور مردوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے ما ظہر ریحہ، جس کی خوشبو ظاہر ہو، یعنی پھیلنے والی خوشبو ہو، وخفی لونہ، اور اس کا رنگ چھپا ہوا ہو۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو، یعنی اس کی خوشبو پھیلتی نہ ہو۔ یعنی اس حدیث میں مردوں اور عورتوں کے لیے خوشبو کی علیحدہ علیحدہ شکل اور اس کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی گئی ہے کہ مرد کی خوشبو پھیلنے والی ہو لیکن رنگ نہ ہو، اور عورت کی خوشبو کا رنگ ہو لیکن پھیلنے والی نہ ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ میک اپ کا سامان جو حلال چیزوں سے تیار کیا گیا ہو اس کا رنگ ہوتا ہے، یعنی کوئی مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی منہ پر لگانے کے لیے یا آنکھوں پہ یا ہونٹوں پہ یا آنکھوں میں، تو اگر وہ چیزیں حلال طریقے سے تیار کی گئی ہیں، ان کا میٹیریل حلال ہے، وہ حرام چیزوں سے نہیں بنائی گئی، تو وہ عورت کے لیے حلال ہیں لیکن مرد کے لیے حرام ہے۔ اور یعنی خوشبو اس طرح کی ہو کہ پھیلنے والی نہ ہو۔ یعنی بعض خوشبوئیں ایسی مثلاً کریم کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب عورت کے گلے ملے گی تو اس کو خوشبو آئے گی، عام پھیلتی نہیں ہے۔ اگر عورت گزرتی ہے تو اس کی کریم کی خوشبو یا اس کے میک اپ کی خوشبو کسی دوسرے کو نہیں آتی۔ لیکن بعض خوشبوئیں ایسی ہیں، مثلاً عورتیں پرفیوم استعمال کرتی ہیں، یا چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو یا کریم کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کہ اس کی خوشبو اتنی تیز ہے کہ اس کے پاس سے گزرنے والے کو خوشبو آتی ہے، تو ایسی خوشبو عورت کے لیے حرام ہے۔ اور وہ خوشبو جس کا رنگ ہو، مثلاً کریم ہے، پاؤڈر ہے یا میک اپ کا دیگر سامان ہے، یہ یا ہونٹوں پر لگانے والا یا آنکھوں پر لگانے والا کچھ بھی سامان جن کا رنگ واضح ہے، یہ تمام چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں۔ ان کے لیے وہ خوشبو حلال ہے جو پھیلتی ہے لیکن رنگ نہیں ہے، مثلاً عطر، پرفیوم وغیرہ۔ بعض لوگ پرفیوم کے حلال اور حرام ہونے میں بھی شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں الکوہل استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پرفیوم ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسلامی اسکالرز کی تحقیق کے مطابق پرفیوم میں جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے وہ حرام والا نہیں ہے اور وہ حلال ہے، مردوں کے لیے جائز ہے۔ لیکن عورتیں اگر ایسا پرفیوم یا ایسی خوشبو استعمال کریں تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شوہر کے کمرے کے اندر استعمال کریں، اور جب باہر نکلیں تو نہا کر نکلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک عورت مسجد میں خوشبو لگا کر جاتی ہے تو وہ ایک یعنی زانیہ عورت کی طرح ہے۔ تو مسجد میں اگر جانا خوشبو لگا کر منع ہے تو بازاروں میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے، یا دیگر جگہوں پر جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو عورت کے لیے خوشبو اگر وہ پھیلنے والی استعمال کرے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بالغ بیٹا وہ اس خوشبو کو نہ پائے۔ صرف شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور اگر شوہر کے کمرے سے باہر نکلے تو اپنے لباس کو بدل کر نکلے۔ احادیث سے اس کی وضاحت بالکل موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ میک اپ کے نام پر ایسے ایسے غلط کام کر جاتی ہیں
جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثلاً پلکنگ، تھریڈنگ اور چہرے پر تل بنوانا، دانتوں کو رگڑنا یا دیگر، یا بلکہ آج کل تو سرجری تک ہو رہی ہے، یا اور اس قسم کے بہت سارے کام، یا پھر اس قسم کا میک اپ کہ عارضی طور پر ان کی شکل بالکل بدل جاتی ہے اور منہ دھونے کے بعد پھر وہ اصلی شکل میں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں دھوکے کے اندر آتی ہیں اور دھوکہ دینا یہ منع ہے، رشتے کی خاطر ہو یا عام۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس شکل میں بنایا ہے اس کو اسی پہ شکر اور صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خوبصورت ہے تو اپنی خوبصورتی پر اللہ کا شکر کرے، اگر کوئی شکل و صورت میں کم ہے تو وہ اپنی حالت پر صبر کرے اور مصنوعی کام کرنے سے بچے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بدلنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ضد لگائی تو اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو اس طرح سے گھیروں گا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّ، کہنے لگا شیطان کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں تیرے بندوں کو اس طرح سے حکم دوں گا، ان کو بہکاؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ تو مفسرین اور محدثین کے نزدیک انسان مرد ہو یا عورت، وہ میک اپ کی ایسی شکل و صورت اختیار کرے جس سے وہ اپنی اصلی شکل سے ہٹ جائے، یہ اس کے لیے منع ہے۔ تو جس طرح خوشبو کا استعمال محدود طریقے سے ہے، اسی طرح میک اپ کے سامان کو بھی محدود طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 48 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مسلمان بھائی کے چند حقوق۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، مسلمان کے مسلمان پر عام طور پر 6 حق ہوتے ہیں، بالمعروف، معروف طریقے سے یا عام طور پر 6 حق ہوتے ہیں۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، اس کو سلام کہے جب اس کو ملے۔ ویجیبہ اذا دعاہ، نمبر 2، اس کی دعوت کو قبول کرے جب وہ اس کو بلائے۔ ویشمتہ اذا عطس، نمبر 3، اس کی چھینک کا جواب دے اذا عطس، جب وہ چھینک لے۔ ویعودہ اذا مرض، نمبر 4، اس کی بیمار پرسی کرے جب وہ بیمار ہو جائے۔ ویتبع جنازتہ اذا مات، نمبر 5، اس کے جنازے کے پیچھے چلے جب وہ فوت ہو جائے۔ ویحب لہ ما یحب لنفسہ، نمبر 6، اور اس کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان 6 حقوق میں سے 5 حقوق ایسے ہیں جو مرد عورت دونوں پر لازم ہیں، اور 6واں حق ایسا ہے جو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو سلام کہے جب اس کو ملے۔ سلام کہنے کا اسلام میں بہت بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام نے السلام علیکم کے 10 نیکیاں اس کی ذکر فرمائی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20، اور آگے اگر وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے تو 30 نیکیوں کا وعدہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کہنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ بلکہ 2 ناراض ہونے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک شخص سلام کہتا ہے اور دوسرا ناراض ہونے والا اس کا جواب نہیں دیتا تو وہ سلام کہنے والے کے گناہ کو بھی اٹھا کر جائے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے کچھ آداب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، سوار وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ جماعت کو سلام کہیں۔
یعنی دیکھا جائے تو اسی میں آسانی ہے، اس سے اگر الٹ ہو تو آسانی نہیں ہے کہ فرض کریں اب جماعت کے مقابلے میں ایک شخص کو کہا کہ وہ سلام کہے، تو اگر ساری جماعت سلام کرنے لگ پڑے تو شور ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر پیدل والا سوار کو سلام کہے تو وہ تو آگے نکل جائے گا، تو کہا کہ سوار پیدل کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن حالات کے مطابق بڑا بھی چھوٹے کو سلام کہہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے بچوں کو سلام کہا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اس کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص ایک مجلس میں آتا ہے اور آ کر السلام علیکم کہتا ہے تو مجلس میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو یعنی مثلاً اگر ایک شخص جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حال میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہے، اور پوری مجلس میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے جب وہ اس کو بلائے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دعوت اسلامی ہونی چاہیے، غیر اسلامی دعوتوں کو قبول کرنا گناہ ہے۔ اسلامی دعوت ہو، مثلاً ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت، بلا وجہ دعوت، لیکن ایسی دعوت جس میں مرد عورتیں اکٹھے ہوں، یا جس میں غیر شرعی کام کیا جا رہا ہو، یا جس دسترخوان کے اوپر حرام چیزیں کھائی جا رہی ہوں، یا جہاں گانے بجانے کی مجلس اور محفل ہو، یا کسی گناہ کے کام پر سب کو اکٹھا کر کے دعوت کی گئی ہو، تو ایسی دعوتوں کا انکار کرنا ضروری ہے۔ جس طرح مہندی کی دعوت اور اس طرح کی بہت سی اور خرافات ہیں جن کی دعوت دی جاتی ہے کہ مہندی سے پہلے کئی دن ڈھولک کی دعوت دی جاتی ہے، تو ایسی دعوتوں کو قبول کرنا حرام کی حد تک بعض اوقات منع ہو جاتا ہے۔ آگے ذکر فرمایا کہ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، کہ اس کو جواب دے۔ یشمت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہنے والے کا جواب دے۔ عطس اسی شخص کو کہتے ہیں جس نے چھینک پر الحمدللہ کہا۔ تو اگر وہ الحمدللہ نہیں کہے گا تو اسے یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے چھینک لی تو اس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے جواب دیا، دوسرے نے لی اور اس نے الحمدللہ نہ کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، یرحمک اللہ، مجھے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی تعریف کی اور تم نے نہیں کی۔ یہودی جب چھینک لیتے تو وہ بڑی یعنی التجائی نظروں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے کہ شاید آپ ہمیں یرحمک اللہ کہہ دیں، لیکن چونکہ وہ الحمدللہ نہیں کہتے تھے، اور اگر کہہ بھی دیتے تو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یرحمک اللہ نہیں کہا کرتے تھے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو ہم یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ نہیں کہیں گے، اور غیر مسلم کی سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے، بلکہ اگر وہ السلام علیکم کہے تو اسے صرف وعلیکم کہا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ سلامتی کے حقدار، اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہیں۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اس کی بیمار پرسی کرنا۔ تو بیمار پرسی کے بھی کچھ اصول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض کے بعد کم وقت ٹھہرا جائے، اگر وہ چاہے تو پھر زیادہ وقت ٹھہرا جا سکتا ہے۔ پھر اس کا ایک ادب یہ ہے کہ مریض کو تسلی دی جائے، اسے گھبراہٹ میں نہ ڈالا جائے، بلکہ اس کو حوصلہ دیا جائے، تسلی دی جائے، اس کے لیے شفا کی دعا کی جائے، اور اس کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ جس طرح آج کل ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ جب تک ہم ہزاروں روپے خرچ نہ کریں کسی کی بیمار پرسی نہیں کرتے، اور بعض اوقات ہم صرف اسی وجہ سے کسی کا حال پوچھنے سے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ لے کے جانا، اس کو لازم کر لینا، یہ ایک رسم ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ خالی ہاتھ جائیں، اس کے ساتھ سلام دعا کریں، حال پوچھیں، اس کو حوصلہ اور تسلی دیں اور گھر چلے آئیں، بہت وقت نہ ٹھہریں۔ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ فوت ہونے والے کے جنازے کے ساتھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اجر بیان کیا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنازہ پڑھ کے لوٹ آئے تو اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اگر کوئی دفن کر کے لوٹے تو 2 قرات۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر،
یعنی دفن کر کے آنے والا 2 احد پہاڑوں کے برابر نیکیوں کا ڈھیر حاصل کر لیتا ہے۔ اور چھٹی چیز کہ وہ اس کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، یعنی اس کو وہ مشورہ دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے لیے اس چیز کو چنے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کو وہ بات کہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کو وہ مقام دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب سب لوگ ایسے ہی کرنا شروع ہو جائیں تو پھر سوچیں کہ معاشرہ کتنا ہی بہترین ہو جائے گا۔ تو ہم جب یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ میں لے لوں اور یہ ہلکی ہے میں دوسرے کو دے دوں، تو اس حدیث کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے، یعنی خیر خواہی کرنا یہ اسی حدیث کی تفسیر ہے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، یعنی اپنے مسلمان بہن بھائی کی، رشتہ دار کی، عزیز کی، اولاد کی خیر خواہی کرے، جس کا عنوان ہے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا بڑا جرم ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، نہ ہی وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، ولا یحقرہ، نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ تو اس جگہ پر ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ تو اس جگہ پر ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فرمایا کہ آدمی کو یہی برائی کافی ہے، یہی گناہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کچھ قسم کا، یعنی یہ 3 قسم کا سلوک کرنے سے منع کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ کرے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کا حق چھین لینا، اس کو اس کا حق نہ دینا، مال چھین لینا یا کسی بھی طرح سے اس کا حق چھین لینا۔ اس میں وراثت کا چھیننا بھی آ جاتا ہے، مقام کا چھیننا بھی آ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی درجے یا مقام کا حقدار ہے یا کہیں تعریف کا حقدار ہے تو وہاں اپنا نام لگا کے اپنی تعریف کروا لینا، یا اس کا مال ہتھیا لینا، یا اس کو اس کا حق نہ دینا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جبکہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، یعنی جو شخص ایسا کرے گا وہ مسلمان کامل نہیں ہے۔ ولا یخذلہ، وہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، یعنی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہوتا ہے اور اپنے ہر مسلمان بھائی کو عزت دیتا ہے۔ وہ کسی کی ذلت کا سامان نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتا جس سے اس کی شرمندگی ہو، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جس میں وہ اپنی ذلت محسوس کرے۔ ولا یحقرہ، یعنی اس کو چھوٹا سمجھنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کی بے عزتی کر دینا، یہ چیزیں مسلمان میں نہیں ہیں۔ تو عام طور پر ان چیزوں کا تعلق ذلت کا اور تحقیر کا مجلس کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کسی مجلس میں دوسرے کے ادب کا خیال نہیں رکھتے، ان لوگوں کی بری عادت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ بڑوں کے ساتھ بھی اور چھوٹوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر ایک شخص بڑے کا ادب اور احترام کرے اور چھوٹے کی عزت کرے، 2 چیزیں اگر اس میں آ جائیں تو شاید سلوک میں اور
معاشرتی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ رشتے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر رشتے میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو اگر چھوٹا بڑے کو اس کا مقام دے اور اس سے اس کا مقام چھیننے کی بجائے اس کی تائید کرے اور اس کا ادب اور احترام کرے، اور ایسے ہی بڑا شخص اپنے چھوٹے رشتے کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئے، تو گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑا اور اس طرح کی چیزوں کا امکان باقی نہیں رہتا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو یہی سکھایا۔ آپ بچوں کے ساتھ جب پیش آتے تھے تو انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور بڑوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ بہت ہی اچھا تھا۔ مسلمان یا کوئی بھی شخص جب کوئی سفر کرتا ہے نا، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ غزوات کے لمبے چوڑے سفر کیے، اور آپ نے سفر میں صحابہ کو اپنے برابر رکھا۔ اگر اونٹ کے اوپر باری کا مسئلہ آتا تو آپ اپنے اونٹ پر دوسرے صحابہ کے ساتھ اپنی باری سے بیٹھتے اور اپنی باری کے ساتھ ہی وہ چلتے، کیونکہ بعض جنگوں میں جس طرح جنگ تبوک تھی اس میں سواریاں کم تھیں، تو یعنی 8 9 افراد کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا، تو ایسے ہی تھا کہ اونٹ کے اوپر بہت زیادہ لوگ سوار نہیں ہو سکتے، تو ایک شخص اگر اونٹ پر بیٹھتا تھا تو باقی 8 پیدل چلتے تھے، کچھ آگے چل کر وہ نیچے اتر جاتا تو دوسرا بیٹھ جاتا۔ نبی علیہ السلام بھی اپنی باری سے ہی بیٹھتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کا بندوبست اور کھانے کو پکانے کی باری آئی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حصے کا کام کیا۔ صحابہ کے منع کرنے کے باوجود آپ نے خوشی کے ساتھ اپنے حصے کا کام کیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی لشکر کے ساتھ چلتے تو آپ لشکر کے آخر میں ہوا کرتے تھے، حالانکہ آپ حکمران تھے۔ آپ گرے پڑے لوگوں کو، بوڑھوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے اور ان کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دیتے۔ تو بڑے لوگ اگر چھوٹوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، تو گھروں کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب چھوٹے اس بات کو بڑوں کی مجبوری نہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر اگر بڑا شخص چھوٹے کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تو چھوٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی مجبوری ہے، اور وہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا بھی عاجز آ جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض جگہوں پر چھوٹا شخص اگر بڑے کا احترام کرتا ہے تو بڑا اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے اس کے اوپر مزید دباؤ بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بالآخر وہ تھک ہار کر اپنے نیک سلوک کو ختم کر دیتا ہے۔ دونوں ہی چیزیں بہت بری ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا، اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ تو تقویٰ تو دل کے اندر ہے، یعنی دل کے اندر اگر یہ جذبات ہوں گے، اگر کسی کا دل صاف ہوگا تو ظاہری حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کو یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے۔ دیکھیں کہ عام طور پر یہ چیزیں گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم بعض وجوہات کی وجہ سے بعض لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر مال بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی ان تینوں چیزوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے مال، جان اور ان کی عزت کے محافظ بن جائیں، نہ یہ کہ ہم ہر وقت یہ راہ تلاش کرتے رہیں کہ ہم ان کی بے عزتی کیسے کریں، ان کو ذلیل کیسے کریں۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو ایسی جگہ پر ذلیل کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی برائی ایسی جگہ پر بیان کرتا ہے جہاں اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن وہاں ذلیل کرے گا جہاں اس کو اپنی عزت کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کے مفہوم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیا میں کسی کو ذلیل کرنے کا نقصان آخرت میں بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ انتہائی خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں دوسروں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔